بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بہت دنوں کی بات ہے، کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور اس کی ناز برداری میں لگے رہتے تھے۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک غائب ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا، ملازم اور باندیوں میں ہلچل مچ گئی۔ بہت تلاش کے باوجود شہزادی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ اور ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اکلوتی اولاد کے کھو جانے کے غم سے ملکہ کو ایسی چپ لگ گئی تھی کہ وہ بت بن کر رہ گئی تھی۔ آخر بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس سے شہزادی کی شادی کروا دی جائے گی۔ ملک بھر میں لوگوں نے یہ اعلان سنا۔ بہت سے فوجی افسر، شہزادے، تاجروں کے بیٹے سب اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ شہزادی اسے ملے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ شہزادی تھی ہی اتنی خوبصورت کہ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان سب نے بھی بہت کوشش کی لیکن شہزادی کہیں نہ ملی۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے بھی شہزادی کو ڈھونڈنے کے بارے میں سوچا، مگر اپنے باپ کو اصل بات نہیں بتائی اور کہا کہ ابا جان، اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کمانا چاہیے، اس لیے چاہتا ہوں کہ کام کی تلاش میں نکلوں۔ باپ نے بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، مگر تمہارا باپ بہت غریب ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ موسیٰ نے کہا، نہیں ابا جان، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں نے ایک رومال میں پراٹھے باندھ کر موسیٰ کو دے دیے تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد موسیٰ گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ میدانوں جنگلوں سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ چلتا گیا، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں پہنچا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کچھ کھا لوں۔ اس نے رومال سے ایک پراٹھا نکالا اور کھانے لگا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا کہ ایک چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی لمبی قبا پہن رکھی تھی۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ سے کہا، بیٹا میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھانے کو دے دو۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جلدی سے بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد بڑے میاں نے موسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا ویسے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی کبھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں ضرور آ جاؤں گا، میرا نام سرخ پوش ہے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں غائب ہو گئے۔ موسیٰ پھر چل پڑا۔ شام ہونے تک وہ ایک کنویں تک پہنچا۔ بھوک پھر لگنے لگی۔ اس نے دوبارہ رومال میں سے پراٹھا نکالا، کھانے بیٹھا تو ایک اور چھوٹے قد کا آدمی نمودار ہوا، ویسا ہی بوڑھا اور دبلا پتلا بھی۔ اس نے ہرے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس نے بھی کہا کہ بیٹا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ موسیٰ نے پھر سے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی ضرورت ہو تو میرا نام پکارنا، میرا نام سبز پوش ہے، میں تمہاری مدد کے لیے ضرور آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ موسیٰ پھر سے چل پڑا۔ چل سو چل، وہ ایک گھنے اور سایہ دار درخت کے پاس پہنچا۔ آس پاس میں بہت سبزہ تھا۔ اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فاختاؤں کا ایک جھنڈ آ پہنچا اور موسیٰ کے سر پر منڈلانے لگا۔ موسیٰ نے دل میں سوچا، اوہو یہ تو بھوکی محسوس ہوتی ہیں، مجھ سے زیادہ روٹی کی ضرورت انہیں ہے۔ اس نے رومال سے روٹی نکالی اور اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔
नन्हे नन्हे टुकड़े करके उसने सामने डाल दिए। फाख्ताएं जमीन पर उतर आईं। रोटी खाकर बोली, तुम्हारा शुक्रिया, हम सब बहुत भूखे थे, तुमने हमें खाना खिलाया। अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना, हम जहां कहीं भी हों तुम्हारी आवाज सुन लेंगी। ये कहकर फाख्ताएं रुखसत हो गई। रात होने को थी। मूसा को रात गुजारने के लिए एक ठिकाने की जरूरत थी। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक गार नजर आया। अंदर देखा तो बहुत वसी गार था। इसमें दर्जनों भैंसें बंधी हुई थी और एक कुदरती चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर सोया जा सकता था। उसने सोचा इन भैंसों की रखवाली करने वाला कोई तो होगा, इसलिए रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। मूसा लेट गया कि उस वक्त एक अजीब सी औरत गार में दाखिल हुई और बोली, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूं, बहुत दूर से चलकर आया हूं, थक कर चूर हो गया और रात यहां गुजारना चाहता हूं। क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? मूसा ने पूछा। जादूगर बुढ़िया ने कुछ सोच कर कहा, एक शर्त पर यहां ठहर सकते हो कि वादा करो कि सुबह जो मैं कहूंगी वो करोगे। मूसा मान गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। दूसरे रोज अभी मूसा जागा ही था कि बुढ़िया आ धमकी, यहां जाने से पहले इस गार को अच्छी तरह साफ करो, भैंसों को चारा डाल दो और ये सब काम मेरी वापसी तक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो याद रखना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ये कहकर वो रवाना हो गए। मूसा घबरा गया। मनो चारा जमीन पर पड़ा था। इसकी सफाई तो 3 दिनों में भी नहीं हो सकती थी। खैर, उसने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। बेलचा चारे में डाला तो वो वहीं जम गया, टस से मस ना हुआ। वो घबरा गया। अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया और उसने आवाज लगाई, मियां सुर्खपोश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा इंसान आ गया। उसने मूसा को एक तरफ हटा दिया और कहा, चलो बेलचे, अपना काम करो। बड़े मियां के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि बेलचे ने काम शुरू कर दिया। तमाम चारा एक तरफ रखकर नया चारा भैंसों को डाल दिया। चंद मिनटों में सारा काम हो गया और गार भी साफ हो गया। इसके बाद सुर्खपोश चला गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया भी आ गई। इसने देखा कि सब काम बड़े सलीके से किया गया है। इसने कहा, लड़के, ये सब काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे, मगर खैर कोई बात नहीं, कल देखा जाएगा। दूसरे रोज बुढ़िया दोबारा आई और मूसा से कहने लगी, ये मेरा गद्दा है, इसमें पर भरे हुए हैं। इन परों को मैदान में धूप लगवा लो, लेकिन याद रखना अगर एक भी पर कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर जादूगर बुढ़िया फिर गायब हो गई। मूसा ने गद्दा बाहर धूप में रखा कि अचानक तेज हवा का झोंका आ गया और सब पर उड़ गए। मूसा बहुत घबराया। या इलाही, अब मैं क्या करूंगा? अब इस बुरे वक्त में उसे अपने दोस्त याद आए। मियां सब्जपोश, प्यारे सुर्खपोश और प्यारी फाख्ताओ, जल्दी आओ, मुझे तुम सबकी जरूरत है। जैसे ही मूसा ने आवाज लगाई, सब के सब आ मौजूद हुए। फाख्ताओं ने बिखरे हुए पर चुनना शुरू किए। वो एक एक पर उठा लाई। सब्जपोश और सुर्खपोश ने उन्हें गद्दे में भर दिया। सब्जपोश ने एक पर निकालकर मूसा को दिया और कहा, इसे अपने पास रख लो। जब वो जादूगरनी कहे कि एक पर कम है तो ये उसके मुंह पे मार देना। और फिर वो सब गायब हो गए। शाम को जब बुढ़िया वापस आई, अपना गद्दा देखा, उस पर लेटते ही बोली, लड़के, इस बार तुम बचकर नहीं जा सकते। आखिर तुम्हारी गलती हाथ आ ही गई। इसमें एक पर कम है। मूसा ने वो पर उसके मुंह पे दे मारा। ये लो तुम्हारा पर। मूसा ने कहा। वो दोबारा से बोली,
یہ کام تنہا تم بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ خیر جو بھی ہو، صبح تک سوچ لو کہ میں تمہیں کیا انعام دوں۔ 3 انعام ہیں، جو بھی تم چاہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے غائب ہو گئی۔ موسیٰ سارا دن سوچتا رہا کہ اس سے کیا مانگوں، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے پھر سے اپنے دوستوں کو بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا اس بڑھیا سے کہنا کہ مجھے انعام میں چاہیے وہ جو تمہارے بستر پر ہے، وہ صندوق جو تمہاری مسحری کے نیچے ہے، اور وہ جو تمہاری مسحری کی دیوار کے پیچھے ہے۔ بڑھیا واپس آئی تو پوچھنے لگی، کیا تم نے سوچا؟ تمہیں کیا انعام چاہیے؟ موسیٰ نے دوستوں کا بتایا ہوا جملہ جوں کا توں بول دیا۔ اف لڑکے، یقیناً تمہاری پشت پر کوئی ہے۔ تم خود یہ انعام تجویز نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا کروں، تم نے تو میرے جادو کی دھجیاں اڑا دی ہیں، انعام تو دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور ایک دروازہ کھولا۔ وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ یہ وہی شہزادی تھی جو کھو گئی تھی۔ اسے یہ جادوگرنی اٹھا لائی تھی۔ پھر بستر کے نیچے سے ایک صندوق نکالا، کھول کر دیکھا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اور آخر میں اپنی مسحری کے پاس والی دیوار کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک خوبصورت بادبانی جہاز کھڑا تھا۔ بڑھیا نے کہا، یہ طلسمی جہاز بغیر کسی ملاح کے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا، بس اسے حکم دینے کی دیر ہے۔ موسیٰ صندوق اور شہزادی کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ کو محل میں ہی روک لیا۔ موسیٰ نے کہا، میں صرف ایک شرط پر محل میں رہ سکتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کو بھی یہاں رہنے کی جگہ دی جائے۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ سب محل میں رہنے لگے۔ موسیٰ کی شادی شہزادی سے ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔